أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کھانا ہو یا پانی ہو، کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو ارد گرد کے ماحول کی جو وائبریشنز ہیں، جو شور شرابہ ہے یا جو بات چیت چل رہی ہے، اس کا اثر وہ اس پانی میں جاتا ہے اور اس کھانے میں جاتا ہے. اور بالخصوص پانی میں بہت زیادہ یہ صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ وہ وائبریشنز کو زیادہ جذب کرتا ہے، اور پھر ان وائبریشنز کے ظاہر ہے اس پانی پر اثرات ہوتے ہیں، اور جو پھر انسان اس پانی کو پی رہا ہے اور جو انسان اس کھانے کو کھا رہا ہے اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے علماء بھی اب اس طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں بہت عرصے سے، اور میں نے بھی پڑھا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی، اور پہلے بھی مجھے ویسے یہ پتہ تھا، آئیڈیا تھا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو ظاہر ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ العزیز سارے ہی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی اور پانی پینے سے پہلے بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ پانی پینے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور تین سانس لے کر پانی پیتے ہیں، اور پھر آخر میں الحمدللہ اور کہیں الحمدللہ رب العالمین بھی علماء سے ہم نے سنا ہے یہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو آپ کو 1,00,000 نیکیاں مل جاتی ہیں. اور اسی طرح جب پانی پئیں تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو بھی یاد کریں. اور پانی پینے سے پہلے بھی میں تو کوشش کرتا ہوں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ پانی بھرتے ہوئے ہی پڑھ لیں، اور پھر جب آپ پی لیں الحمدللہ رب العالمین کر لیں، پڑھ لیں، تو اس کے بعد پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یہ بھی پڑھ لیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا ہے. تو دوستو، ہماری جو بہنیں اور ہماری بیٹیاں جو کھانا تیار کرتی ہیں، اور جو ہم اپنے گھروں میں بھی یہ بتاتے ہیں، اپنی مسز کو بھی ہم نے بتایا کہ جی کھانا تیار کرتے ہوئے ذکر رب العالمین اگر ہوتا رہے، اگر آپ خود نہ کر سکیں، اگر بہت زیادہ مصروفیت ہے یا کبھی بندہ ظاہر ہے کبھی ہر وقت اس سوچ میں نہیں ہوتا، تھوڑا سا ذکر کر سکتا ہے تو تھوڑا کر لیں، زیادہ کر سکتا ہے انسان تو زیادہ کر لے. نہیں تو اب آج کل یہ جو موبائل ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، تلاوت لگا دیں، قرآن مجید، قرآن پاک کی کوئی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہی لگا دیں کھانا تیار کرتے ہوئے، کیونکہ یہ کھانا ہم نے، ہماری پوری فیملی نے کھانا ہے، تو اس کے اثرات ہم پر اور ہماری پوری فیملی پر آنے ہیں، اور بہت اچھے اثرات آئیں گے جب ہم ذکر خدا کر کے کھانا تیار کریں گے یا کروائیں گے. اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ نیگیٹو انرجی، نیگیٹو سوچ کے ساتھ کھانا تیار کیا جائے گا، خدا نخواستہ نفرت کے جذبات لے کر، حسد کے جذبات لے کر، یا کڑا کر، اور دل سے نہیں بنایا جائے گا اور بوجھ سمجھ کر کھانا خدا نخواستہ تیار کیا جائے گا، تو ظاہر ہے اس کے اثرات بہت نیگیٹو آتے ہیں. اس کھانے پر ان سارے جذبات کے اثرات آ جاتے ہیں، اس کھانے میں وہ سرائیت کر جاتے ہیں، اور کھانا جو کھاتا ہے اس کے لیے وہ موافق نہیں آتا. اگرچہ وہ جو کھانے والا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اللہ کا نام یاد کر کے، یا شافیو یا حکیمو پڑھ کے 7 مرتبہ پھر کھانا شروع کرتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کر کے شروع کرتا ہے، اور پھر اس کی نیگیٹو انرجی کم بھی ہو جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بہت زیادہ زور لگانا پڑ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پازیٹیو چیزیں ہم کھانا کھاتے ہوئے سنیں،
اور پکاتے ہوئے بھی سنیں، پانی پیتے ہوئے یا پلاتے ہوئے، ذکر خدا اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا ذکر کرتے ہوئے ہم کھانا بھی کھائیں، پانی بھی پئیں، تو یہ سارا کچھ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔